رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. رمضان کا مہینہ ہو اور طاق راتیں ہوں اور اپنے گناہ نہ بخشوائے جائیں، یہ ایسا ہو نہیں سکتا. رمضان کے مہینے میں طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں لوگ عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ مشہور نعت خواں سمرہ ظفر موجود ہیں جو ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گی. سمرہ، کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ. کیسا رمضان جا رہا ہے آپ کا؟ شکر اللہ پاک. آپ سنائیں. زبردست. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں. جی جزاک اللہ. مدینہ یاد آتا ہے، 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 مدینہ یاد آتا ہے. در اقدس میں حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں، رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں، یہ تیرا روز و شب کا نہ جانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد
مدینہ یاد آتا ہے ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے مدینہ 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 یاد آتا ہے ماشاء اللہ. سمرہ ظفر، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بڑی خوبصورت نعت پڑھی. تو سمرہ، آپ نے آپ کا کوئی البم بھی آیا ہے نعت کے حوالے سے؟ کتنے البم آ چکے ہیں؟ آفیشیل ٹریک تو ابھی اسٹوڈیو 99 سے بھی میرا ہوا ہے. اچھا. اور آئی لو اسلام اسٹوڈیو ہے، وہاں سے بھی ہوا ہے. این ایس پی اسٹوڈیو سے بھی ہوا ہے میرا. اچھا. اور اب مجھے ایم کے اسٹوڈیو ہے، وہاں سے بھی بلا رہے ہیں مطلب کہ ٹریک کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایس پی کیو اسٹوڈیو ہے، وہاں سے بھی میرے ٹریک ہوں گے. رمضان کے حوالے سے کچھ ریلیز ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی پینڈنگ ہے. تو انشاءاللہ. تو بچپن سے ہی آپ کو نعت پڑھنے کا شوق؟ ہاں جی. صرف نعت ہی پڑھتی ہیں جی. یا تلاوت قرآن مجید بھی؟ جی لیکن یہ ہے کہ نعت خوانی کی طرف زیادہ فوکس ہے میرا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹڈی کو لے کے بھی. اچھا، کون سی کلاس میں؟ سیکنڈ ایئر. اچھا، سیکنڈ ایئر میں. تو مینیج ہو جاتا ہے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ؟ وہ ویری ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، بٹ یہ ہے کہ بس پھر دونوں چیزوں کو مینیج کرنا. ایک شوق ہے نا اس چیز کا. اچھا. کہ اسٹڈی کو بھی لے کے چلنا ہے اور نعت خوانی کو بھی ساتھ ساتھ. تو بس اسی طرح سے مینیج کرنا پڑتا ہے. اور رمضان میں اور کچھ ربیع الاول میں مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں. اچھا. ٹف ڈیوٹی ہو جاتی ہے، بٹ یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ آف بھی کرنا پڑتا ہے، کالج وغیرہ. تو بس اس طرح سے. تو پھر ڈسٹربنس ہوتی ہوگی اسٹڈی میں نا؟ جی ہوتی ہے، بٹ یہ ہے کہ میں مینیج کر لیتی ہوں. اچھا، مینیج کر لیتی ہیں. آپ خود بھی لکھتی ہیں نعت؟ ہاں جی، میں خود بھی لکھ لیتی ہوں، بٹ یہ ہے کہ زیادہ تر میں باقی لوگوں کو فوکس کر رہی ہوتی ہوں، دیکھ رہی ہوتی ہوں. تو کسی سے سیکھ رہی ہیں یا خود ہی؟ نہیں، میں خود سے ہی پڑھتی ہوں. خود سے ہی پڑھتی ہیں. تو آپ کی وہ جو نعت جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو یا جو ٹی وی چینلز پہ بہت زیادہ مشہور ہو، وہ ذرا سنائیے. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتی تھی سرکار کی محفلیں، سبحان اللہ. میں سجاتی ہوں سرکار کی محفلیں. ہاں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. سیدیا رسول اللہ، سیدیا حبیب اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دو
کم ہے؟ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا؟ سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں رفعتیں عظمتیں، میں گناہ گار تھی، بے عمل تھی، مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا۔ سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ میں سجاتی تھی سرکار کی محفلیں، میں سجاتی ہوں سرکار کی محفلیں، ہاں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سمرہ ظفر ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہی ہیں۔ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے اور آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور اس عشرے میں خاص کر لیلۃ القدر کی تلاش ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر بیسیکلی اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرے، اس کو راضی کرے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا مقرب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں اور اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اور دوزخ کی آگ سے جو ہے وہ بچانا چاہتے ہیں۔ سمرہ، آپ نے نعت خوانی بچپن سے ہی شروع کی، اور آپ نے مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی نعت پڑھتی ہیں، تو کسی محفل وغیرہ میں بھی آپ جاتی ہیں؟ جو گھروں میں محفل وغیرہ ہوتی وہاں کرتی ہیں، یا کیا آپ پریکٹس کیسے کرتی ہیں؟ کس طریقے سے اپنی نعت کو بہتر کرتی ہیں؟ پریکٹس بس اسی گھر طرح میں؟ سے، جی گھر پہ۔ اچھا اور میں نے کچھ الحمدللہ سے آؤٹ آف سٹی میں بھی محفلس کی ہیں، اچھا، جیسے کہ ساہیوال، اسلام آباد میں۔ آپ لاہور سے ہی ہیں؟ جی جی، ٹاؤن شپ سے۔ اچھا اچھا۔ تو الحمدللہ سے میں نے ربیع الاول میں جو پورا منتھ ہوتا ہے نا، اس میں ایک ڈے بھی میرا جو ہے مس نہیں ہوتا، اور اس میں میری محفلس ہوتی ہیں، اور مینیج کر کے چلتی ہوں۔ کالج سے اس کے بعد محفل پہ جانا ہوتا ہے، پھر محفل کی واپسی پہ اسٹڈی کو دیکھنا ہوتا ہے، اسی طرح سے بس۔ تو گھر والے خوش ہوتے ہیں؟ میری ماما جو ہے وہ بہت سپورٹ کرتی ہیں مجھے الحمدللہ سے، اچھا۔ اور فادر جو ہیں بس وہ کسی ٹائم آپ کو پتہ ہو جاتا ہے اس طرح سے۔ نعت پڑھتے کوئی فائنینشیل سپورٹ بھی ہوتی ہے یا بس شوق پورا ہو رہا ہے؟ نہیں، سپورٹ ہے مجھے الحمدللہ سے۔ نہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ نے کہیں نعت پڑھنے جانا ہے تو آپ کو کوئی پیسے وغیرہ بھی ملتے ہیں یا خود اپنی ہی پاکٹ سے؟ یہ ہے کہ جو محفلس ہوتی ہیں نا، وہاں سے مجھے پیمنٹ وغیرہ اچھا مل جاتی ہے؟ جی جی، ظاہری بات ہے، پھر جب جانا ہوتا ہے لیکن میں نے کبھی اس چیز کو نہیں کیا کہ پہلے میں بات کر کے جاؤں کہ مجھے اتنی پیمنٹ چاہیے۔ میں کہتی ہوں یار ہم ایک نیک کام کر رہے ہیں اور ہمیں جو مل جائے بس ٹھیک ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو رمضان کے اس خاص ماحول میں جب کہ عبادت اور ریاضت کا ماحول چل رہا ہے، جی، تو آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں، اپنے شروع کریں کوئی اچھی سی نعت۔ رحمت لایا
برکت لایا، رحمت لایا، برکت لایا، مومنوں آیا رمضان آیا، مومنوں آیا رمضان آیا، بن کے مہمان رمضان آیا، مومنوں آیا رمضان آیا، مومنوں آیا رمضان آیا، شکر رب کا منایا ہے سب نے، دیکھو دیکھو میرے پیارے رب نے، ہاں دیکھو دیکھو میرے پیارے رب نے، رحمتوں کا خزانہ لٹایا، رحمتوں کا خزانہ لٹایا، مومنوں آیا رمضان آیا، مومنوں آیا رمضان آیا، کیا کہوں ماہ رمضان کی عظمت، اس مہینے کی ہے یہ فضیلت، ہاں اس مہینے کی ہے یہ فضیلت، اس مہینے میں قرآن آیا، اس مہینے میں قرآن آیا، مومنوں آیا رمضان آیا، مومنوں آیا رمضان آیا، رحمت لایا، برکت لایا، مومنوں آیا رمضان آیا، مومنوں آیا رمضان آیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہر جو ہے نوجوان نسل میں ہر کسی کو کسی نہ کسی چیز کا شوق ہوتا ہے، تو یہ آپ کا شوق آٹومیٹک نعت خوانی کی طرف چلا گیا یا آپ نے سلیکٹ کیا کہ نہیں میں نے زندگی میں جو ہے ایک اچھی نعت خواں ہی بننا ہے؟ جی یہ میں نے سلیکٹ کیا تھا کیونکہ میں نے ایک محفل پہ گئی تھی، اچھا، اور وہاں پہ بہت ہی کتنی عمر تھی؟ آئی تھنک 13 ایئرس ہوگی۔ اچھا، 13 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے۔ تو ویسے اسٹارٹنگ سے میں پڑھتی آ رہی ہوں 3 کلاس سے، اچھا، اور اس کے بعد پھر میں 13 ایئرس کی ایج میں ایک محفل پہ گئی، وہاں پہ منہاج القرآن کی جو ہے نا نعت خواں آئے ہوئے تھے، اچھا، تو ان کو میں نے فالو کیا، ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، تو بس کچھ محافظ ان کے ساتھ پڑھی میں نے، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا سیٹ اپ کر لیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اس فیلڈ میں نے پراپر فوکس کیا کہ یار ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور دین کی طرف آنا چاہیے، اسلام کی طرف، اور اس چیز کو لے کے چلنا چاہیے۔ بس اسی چیز کو کرتے کرتے میرا شوق بڑھتا جا رہا ہے اب دن بہ دن الحمدللہ سے، تو بس ایسے ہی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گھر کا ماحول بھی بندے کو جو ہے نعت خوانی کی طرف راغب کرتا ہے؟ گھر کا ماحول، والدین والدہ کی محبت، یا بہن بھائی جو ہے وہ نعت پڑھ رہے ہوں تو آپ کو ایسا شوق کریٹ ہوتا؟ جی جی ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی۔ تو آپ گھر میں بھی والدہ آپ کو کہتی ہیں کہ نعت سناؤ یا؟ ہاں جی ایسے ہی کہتی ہیں؟ میری مدر کو بھی بہت شوق ہے محفلز کا، اور گھر میں میلاد کرواتے ہیں؟ جی ہمارے گھر میں الحمدللہ سے محفلز ہوتی رہتی ہیں، اچھا، اور اسی طرح سے نعت خواں آتے رہتے ہیں ہمارے گھر میں بھی، تو شمائلہ کوثر جو نعت خواں ہیں تو وہ بھی آتی رہتی ہیں، اور بھی بہت سارے نعت خواں ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں، ان کو بلواتے رہتے ہیں۔ تو نعت پڑھتے وقت آپ کو خاص فیلنگ کیا ہوتی ہے نعت کے حوالے سے؟ کیا سمجھ کے آپ پڑھتی ہیں؟ بس میری فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے پڑھوں اور سکون محسوس ہو رہا ہوتا ہے بہت زیادہ۔ نعت پڑھنے سے بلا شبہ سکون ہی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو ہے جب نعت پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور کرم نصیب ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ابھی تک جو ہے ہم زبردست قسم کی نعت خوانی سن رہے ہیں، سمرہ ظفر سے ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ ملیں گے۔
ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ رمضان کا آخری عشرہ، اس عشرے میں خاص کر طاق راتوں کی بڑی فضیلت ہے اور اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شب قدر کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شفیق پسروری تشریف رکھتے ہیں، ان سے جو ہے ان سے تعارف کرتے ہیں۔ حضور اقدس بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ اور آپ نے ٹائم نکالا۔ حضور اقدس، رمضان کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ طاق راتوں کی کیا فضیلت ہے رمضان کریم میں؟ شکریہ۔ دیکھیے، ماہ رمضان جو ہے، رمضان کریم، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی جو ہے وہ اللہ کی رحمت و برکات سے بھرپور اور اس کے انعام و اکرامات سے معمور ہے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ویسے ویسے اللہ کی بخشش اور عنایات جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 3 عشرے اس کے شمار کیے جاتے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ تیسرا عشرہ جو ہے وہ رحمت و برکات کی انتہاؤں کا عشرہ ہوتا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس عشرے میں خاص طور پہ اہتمام کیا کرتے تھے عبادات کا۔ حالانکہ آپ ویسے بھی عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، ترغیب بھی دیتے تھے۔ رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی ساعتوں کو سمیٹنے کا ہے، لیکن آخری عشرے کے بارے میں یہ ہے کہ اذا دخل عشر الاواخر شد میزرہ و احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، کہ کمر کس لیا کرتے تھے، مزید کمر کس لیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور خود بھی ساری ساری رات جاگ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اور یہی معمول رہا ہے آپ کے اہل بیت کا بھی، آپ کے اصحاب کا بھی، آپ کے آل کا بھی، اور اس وقت سے لے کر امت مرحومہ یعنی امت مسلمہ کا بھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں بالخصوص خاص طور پر اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اعتکاف کی غرض جو تھی وہ تھی لیلۃ القدر کی تلاش۔ مثلا بخاری مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، تو پھر فرمایا کہ میں دوسرے عشرے میں کروں گا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، تو پھر فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر نہیں ملے، مجھے بتایا گیا ہے کہ آخری عشرے میں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح معلوم ہوگا، اللہ بتا سکتے تھے، لیکن صرف ہماری تعلیم کے لیے ہمیں بتایا کہ آخری عشرے میں ہوگا، پھر اس کی کچھ نشانیاں واضح کی۔ لیکن اعتکاف جو ہے وہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ ایک تو ہے رات لیلۃ القدر کی تلاش کرنا، مثلا اس کے لیے حکم یہ دیا گیا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں تلاش کرو لیلۃ القدر کو۔ اسی طرح ایک اور اپنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ اس میں فرمایا التمسوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں تلاش کرو لیلۃ القدر کو۔ تو بتا بھی دیا کہ طاق راتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسری راتوں میں بھی جو جفت راتیں ہیں ان میں بھی جاگنا یہ اعتکاف کے باعث ہوتا ہے۔ اعتکاف جو ہے در حقیقت دیکھیے کہ پہلے لوگ ہوتے تھے وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے جا کے بیٹھ جاتے تھے غاروں کے اندر یا صحراؤں کے اندر یا جنگلوں کے اندر، جنہیں اصطلاح کے اندر رہبان کہا جاتا تھا یا احبار کہا جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرتی دین اور تعلیمات فراہم فرمائی، تو اس میں فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، یعنی بالکل معاشرے سے قطع تعلق کر کے، گھر والوں سے قطع تعلق کر کے کہیں اور دور جا کے بیٹھیں۔ مزہ تو تب ہے کہ آپ گھر والوں کے حقوق بھی ادا کریں، پھر اتنی عبادت کریں کہ ان سے بھی زیادہ عبادت ہو جائے۔ تو یہ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہوتا ہے یہ در حقیقت امت مسلمہ کی رہبانیت ہے، یعنی کہ جس میں رہتے معاشرے میں رہ کر بھی اپنے آپ کو صرف اللہ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے روایات میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور احتساب کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو رمضان کے لیے بھی ہے، قیام کے لیے بھی ہے، لیکن خاص روایات یہ ہیں کہ اس کے راستے میں 3 جو ہیں خندقیں آ جاتی ہیں، اور ایک ایک جو ہے نا اتنی ہے جتنا مشرق سے لے کر مغرب تک ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان میں اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ کے ساتھ جب وہ بستہ ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت نے تو فرمایا
کہ جو آدمی فرائض کی ادائیگی کے بعد یا تقرب علیہ بالنوافل، جو نوافل کو ادا کرتا ہے، یعنی یہ سنت موقدہ ہے نا، نوافل میں سے فرض تو ہے نہیں، جو اس کو ادا کرتا ہے وہ پھر میرے ساتھ اس طرح بن جاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، یعنی ایسا چہیتا اور لاڈلا بن جاتا ہے کہ بالکل جو وہ چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اللہ اسی طرح کرتے ہیں، اس کے مطابق کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت موقدہ تھی یا سنت مبارکہ تھی کہ آپ جیسے ہی آخری عشرہ طلوع ہوتا، مثلا 20ویں روزے کی جو افطار ہوتی ہے اس سے آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے، آپ باقاعدہ اہتمام کیا کرتے تھے کہ اعتکاف کرتے تھے حجرہ مبارکہ کے اندر۔ تو یہ اپنا جو تھا نا معمول تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، اتنی زیادہ عبادت اور محنت کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ مستعدی فرمایا کرتے تھے اللہ کے ذکر کے اندر، تلاوت قرآن پاک کے اندر، اللہ کو راضی، حالانکہ آپ تو ساری کائنات میں سب سے اشرف ہیں، افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اولیٰ ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ در حقیقت اپنے ذریعے سے تعلیم دے رہے تھے کہ اگر اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونا ہے تو وہ انداز اختیار کرو جو میرا انداز ہے۔ تو اتنی زیادہ مستعدی کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، اس طرح کی عبادت کیا کر کہ اس کے علاوہ کبھی اس طرح مستعدی کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ جبکہ آپ کا عام معمول یہ تھا رمضان سے ہٹ کر بھی کہ آپ کے اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ بعض اوقات سوزش آ جاتی تھی، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں، جبکہ کائنات کی آپ وہ عظیم ترین ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں ایسا ویسا سوچنے کا تصور بھی نہیں، بلکہ تصور کا تصور بھی محال ہے۔ تو آپ یہی فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار عبد نہ بنوں؟ عبد کا معنی عموماً ہمارے ہاں کر دیا جاتا ہے بندہ، جبکہ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ جو اللہ سے بندہ ہو، یعنی بالکل متعلق۔ تو اللہ کے نبی کی عام عبادت اتنی زیادہ تھی تو رمضان میں تو اور زیادہ تھی، اور آخری عشرے میں اور زیادہ تھی۔ تو اس میں یہ تھا کہ لیلۃ القدر کی تلاش بھی تھی، لیکن طاق راتوں کے ساتھ ساتھ جفت بھی تھی۔ اور پھر یہ بھی ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا کیا کرتے تھے اعتکاف، لیکن آخری سال جب کہ آپ نے رحلت فرمانی تھی اور اللہ کے پاس چلے جانا تھا، آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ 20 دن کا، ہاں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ پچھلے سال کا تو ہو گیا 10 دن کا، تو اگلا سال مکمل تو نہیں ہوتا، رمضان تک تو نہیں جانا تھا، ربیع الاول میں رحلت فرمائی ہے، تو وہ بھی سال شمار کر کے۔ اور ویسے بھی وہ ایک فارسی کا شعر ہے کہ چون وعدہ وصل نزدیک شود آتش شوق تیز تر گردن، کہ جب اللہ کے پاس جانا ہے تو شوق کی جو آگ ہے نا اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو حضور اقدس طاق راتوں کے ساتھ ساتھ جفت راتوں کی بھی بڑی اہمیت ہے، جی بالکل۔ کوئی خاص اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان راتوں میں کرتے ہوں؟ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، یہ تو رمضان کی راتیں ہیں نا، آپ نے فرمایا کہ آخر ثلث رات جو ہوتی ہے نا، آخر ثلث یعنی 3/3 اگر کر دیا جائے رات کا، ابتدائی رات، درمیانی رات اور آخری رات، تو آخری رات میں ہر رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کوئی ہے مانگنے والا میں اس کی مانگوں کو پورا کروں، کوئی ہے گناہوں کو بخشوانے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے توبہ کا خواستگار میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ جبکہ رمضان کے تو ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ جو ہے اس کی رحمت و برکات کا، بخشش و عنایات کا، اس کے انعام و اکرامات کا ہے۔ اور پھر آخری عشرہ، تو اس میں تو یہ ہے کہ جب آپ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر سب کچھ معمولات جو ہیں نا وہ سارے اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنا، یعنی ہمارے لیے جو بتایا زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنا، اس کے اندر تلاوت کلام حمید زیادہ سے زیادہ کرنا، پھر ذکر اذکار زیادہ سے زیادہ کرنا، پھر یہ جو دعا ہے نا مانگنا، یہ بذات خود عبادت ہے۔ سونے نبی نے ارشاد فرمایا الدعاء اصل العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، مانگنا ہی عبادت ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم، تو یہاں بھی دعا کے لیے عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو دعا مانگنا۔ اور پھر ہمارے لیے یہ ہے کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا، جتنا زیادہ پڑھیں گے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے،
یعنی درود شریف پڑھنا بذات خود ایک عبادت ہے، مناجات بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور باعث رحمت و باعث برکت بھی ہے. تو یہ چند معمولات جو ہیں یہ لازماً اختیار کرنے چاہیے. اسی کی وجہ سے آپ کے جو ایک ایک لمحہ ہے نا وہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کا لمحہ بن جائے گا. تو حضور اقدس یہ بھی کہ روزے کی حالت میں رات کو جاگنا بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے، یا عورتیں جو گھر کی حدود میں اعتکاف کرتی ہیں تو وہ اگر مسجد سے باہر چلے جائیں یا وہ کمرے سے باہر چلے جائیں جو حد مقرر کی ہے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. یہ بات آپ نے بالکل بجا فرمایا. دیکھیے قرآن پاک میں جو ہے نا اعتکاف کا تعلق جوڑا گیا ہے مسجد کے ساتھ. مسجد کے ساتھ انتم عاکفون فی المساجد، مسجدوں میں اعتکاف کرو تم. تو اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں، اور مسجد اس لیے چنی گئی ہے، مسجد کا لفظ اس لیے بولا گیا ہے کہ مسجد ہمارے معاشرے میں سب سے مقدس جگہ ہوتی ہے، سب سے مقدس بھی ہوتی ہے، متبرک بھی ہوتی ہے، اس کے اپنے تبرکات ہیں. اور اسی وجہ سے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، ان کو بھی مسجدوں کے تبرک اور تقدس میں سے حصہ دو، یعنی وہ محروم نہ رہ جائیں. تو جس طرح طواف کا تعلق کعبہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، بیت اللہ کے ساتھ ہے کہ وہاں اعتکاف وہاں طواف کریں گے تو طواف ہے، اسی طرح صفا مروہ کی سعی ہوگی تو سعی ہے، یا منا کے اندر جا کے آپ رمی کریں گے تو رمی ہے. اسی طرح اعتکاف مسجد ہی میں ہوتا ہے. ہاں وہ گھر جن گھروں کے اندر کوئی کونا انہوں نے مسجد کے طور پہ رکھا ہوتا ہے جہاں خواتین نماز پڑھتی ہیں تو وہ وہاں بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن بالاولیٰ مسجد کے اندر ہے، مسجد کی جہاں تک حد ہے. اور اس کے لیے یہ شرط ہے باقاعدہ کہ آپ مسجد میں جب آ جائیں تو جب تک آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں آپ کسی کے جنازے میں بھی نہیں شریک ہوں گے، آپ کسی کی عیادت کے لیے بھی نہیں جائیں گے. حالانکہ یہ دو حق ہیں جو ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر موجود ہیں، کسی کی بیماری میں عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، اور اس کے جنازے میں شریک ہونا. لیکن اعتکاف کی وجہ سے آپ وہاں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے اپنے اللہ کے ساتھ. ہاں یہ ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پہ ایسی مسجد میں ہے کہ جہاں بول و براز کے لیے یعنی قضائے حاجت کے لیے جگہ نہیں تو اس کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں، لیکن آپ جائیں گے تو جاتے ہوئے کسی کے پاس کھڑے نہیں ہوں گے. جاتے جاتے آپ سلام کر سکتے ہیں، سلام کا جواب دے سکتے ہیں، کھڑے نہیں ہوں گے. جائیں قضائے حاجت کر کے واپس آ جائیں. اسی طرح ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے زوجہ مکرمہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے کچھ معاملات کے لیے آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. آپ نے ان کی بات کو سنا اور ان کو چونکہ رات کا اندھیرا تھا اور ان کا حجرہ ذرا دور تھا تو پھر آپ ان کو چھوڑنے کے لیے باہر نکلے، یعنی آگے کرنے کے لیے. ایسے میں ایک اور واقعہ بھی ہوا اسی دوران میں کہ ایک آدمی آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے اس کو بلا کے کہا بھائی یہ جو میرے پاس خاتون کھڑی تھی نا یہ کوئی اور نہیں میری بیوی تھی. تو اس نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے نبی میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آپ نے فرمایا تم نہیں سوچ سکتے تھے لیکن شیطان بڑا دشمن ہے. تو یہاں سے ہمیں جو سبق ملا نا وہ یہ ملا ہے کہ بلا وجہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، سوء ظن نہیں رکھنا چاہیے. اور اگر کوئی ایسا مرحلہ آئے تو ایک قائد اور لیڈر پر لازم ہے کہ وہ فوراً ایسے معاملات میں وضاحت کر دے تاکہ کسی کے ذہن میں شکوک و شبہات بھی پیدا نہ ہو. تو بدگمانی کا حضور اقدس گناہ ہوتا ہے؟ بہت گناہ ہے. قرآن پاک سورہ حجرات میں جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 ہے ان میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ یہی تو واضح کرتی ہیں. ان میں یہی تو ہے کہ اپنا کہ فَاجْتَنِبُوا مِنَ الظَّنِّ فَإِنَّ الظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسْمٌ، کہ گمان سے بچا کرو، بلا وجہ گمان نہ کیا کرو. بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بلا وجہ کسی کے بارے میں سوچ لینا. اور بدگمانی ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات نفرت اور تشدد اور تلخی اتنی زیادہ بڑھتی ہے کہ قتل و غارت تک بات جا پہنچتی ہے. مثلا کھڑے ہیں کہیں تو آدمی پتہ نہیں توجہ کہ وہ کھڑا بھی ہے نہیں کھڑا، اس نے اس طرف بیچارے نے تھوک دیا تو اس نے بدگمانی کر لی کہ اس نے میری طرف دیکھ کے تھوکا ہے. یا دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، آپ نے اس لیے تو منع فرمایا کہ جب 3 آدمی ہو تو 2 آدمی آپس میں کانا پھوسی نہ کریں، یعنی ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں نہ کریں کہ کہیں تیسرا جو ہے نا بدگمانی کا شکار نہ ہو جائے، یہ نہ سمجھے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو بدگمانی جو ہے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اکذب الحدیث بھی کہا گیا ہے حدیث کے اندر اس کو، یعنی گمان کرنے کو، بلا وجہ گمان کر لینا.
یہ بدگمانی جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح تنابز بالالقاب جو ہیں اس سے بھی منع کیا گیا ہے. تنابز بالالقاب کیا ہے؟ کسی کے بارے میں کوئی ایسا فکرہ کسنا یا لقب ایسا نام رکھ دینا کہ جو اپنا ناپسندیدہ ہو. اور اس میں صرف یہ نہیں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں پیدا اللہ نے کیا ہے سب کو، پیدائش سب کی اللہ کی تخلیق ہے نا، وہ تو احسن الخالقین ہے، احسن القوامین ہے. لیکن اس نے کیا کیا کہ کسی کو اگر قد میں تھوڑا چھوٹا کر دیا، کسی کے وجود کے کسی حصے کو کم کر دیا، تو وہ بنانا چاہتا تو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کی وجہ سے تو اس کی اپنا آخرت کے اندر کوئی اضافہ کر دیا. لیکن ہمیں یہ احساس دلایا کہ ایسی کمی تم میں بھی ہو سکتی تھی، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو کہ اللہ نے اتنی نعمت سے. اب اس سلسلے میں روایات میں موجود ہے کہ ایک اپنا خاتون کے بارے میں دوسری خاتون نے سونے نبی کے سامنے اس طرح اشارہ کر دیا، چھوٹے قد کی تھی، منہ سے بھی نکلا اتنا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ تم نے جو فکرہ کہا ہے یہ ایسا فکرہ ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر بھی اس کی کڑواہٹ کو برداشت نہ کر سکے. حالانکہ سمندر کا پانی خود کڑوا ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ کلمہ جو ہے نا، ابھی کہا نہیں صرف اشارہ کیا ہے، یہ بھی اگر ڈال دیا جائے نا اس میں سمندر میں تو سمندر اس کی کڑواہٹ برداشت نہ کر سکے. تو حضور اقدس بدگمانی کا تو یہ ہو گیا، تو اچھا گمان پھر اس کا بھی فائدہ ہوگا؟ اچھا گمان کا فائدہ ہے، خوش گمانی ہونی چاہیے، لازماً ہونی چاہیے. اس سے خوش بھی گمانی سے اجر محبت بڑھتا ہے، پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، دوسرے کے احساس پیدا ہوتا ہے، دوسرے کے بارے میں اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں. اچھے خیالات پیدا ہوں تو آدمی اس کی طرف مائل ہوتا ہے، جب خود مائل ہوگا تو دوسرا بھی مائل ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. میں خوش آمدید. تو رمضان کے مہینے میں خاص کر آخری عشرے میں ہمیں جو اعتکاف میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا گمان؟ ہاں یہ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے ہی لیے سوچتے رہیں نا تو یہی بہتر ہے. اچھا، اب دیکھیں ہوتا کیا ہے اپنا کہ بعض اوقات محلوں کے اندر جو اپنا لڑکے بالے ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے اور ایک دوسرے سے اپنا کر کے میں بھی بیٹھوں گا، میں بھی بیٹھوں گا، میں بھی بیٹھوں گا، اور بیٹھتے ہیں. پھر بعض اوقات میں یہ اپنا جو ہے نا جو چشم دید ہے وہ چیز بیان کر رہا ہوں، بدگمانی کے ساتھ نہیں کر رہا، اور بطور اصلاح کے بیان کر رہا ہوں. تو پھر آپس میں خوش گپیوں میں لگے رہتے ہیں، خوش فیلیوں میں لگے رہتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی جب بیٹھے نا تو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سوچے، اور اپنے لیے جب سوچے گا تو انفسکم کے الفاظ آتے ہیں جگہ جگہ قرآن پاک میں، کو انفسکم، کو انفسکم، یا اپنے ساتھ ظلم نہیں کرنا. اپنے تو نفس کے مطلب کہ اپنے ساتھ دوسرے بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. جب ہم اپنے لیے مانگیں تو دوسروں کے لیے بھی اچھا مانگیں، دوسروں کے لیے بھی بہتر مانگیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے وہ نفرت کی اور دشمنی کی زندگی نہیں. اگر جنگیں بھی کی ہیں نا تو بامر مجبوری کی ہیں، 83 جنگیں کی ہیں، اور دونوں طرف سے جو ہلاک شدگان ہیں ان کی تعداد صرف 1018 ہے. دونوں طرف سے 259 شہید ہوئے ہیں مسلمانوں کی طرف سے، اور 759 83 جنگوں کے اندر آپ نے بتایا ہی یہ ہے کہ لوگوں کے دل فتح کرو، لوگوں کے لیے اچھا سوچو. اچھا اب اس سے بڑھ کے اور کیا تحفہ اور اچھائی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جانتے ہیں یا نہیں جانتے آپ سلام کریں. اور حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، وہ آئے نا، ان کو پتہ چلا کہ کوئی آئے ہیں مدینہ یثرب میں، اس وقت تو یثرب تھا، مدینہ طیبہ تو اللہ کے نبی کی وجہ سے بنا نا. تو وہ گھر سے نکلے تھے مجادلے کے لیے، مناظرے مباحثے کے لیے، کہ میں دیکھتا ہوں انہیں اپنے علم پہ بڑا ذم تھا، اور ہے بھی تھے بھی بہت بڑے عالم. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ کا چہرہ اقدس کو دیکھا ہے نا، تو میں نے کہا کہ یہ چہرہ جو ہے نا ایسا ملی چہرہ، ایسا سونا ہے، یہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. صرف چہرہ اقدس دیکھ کے مسلمان ہو گئے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی جو اپنا میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑی نا، وہ یہ پڑی تھی، یا ایھا السلام افشوا السلام وصلوا الارحام واتموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام حتی تدخلوا الجنۃ بالسلام. کہ اے اہل اسلام،
سلام کو زیادہ سے زیادہ عام کرو، افشو السلام، سلام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کو کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلانے کی عادت ڈالو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو جب کہ لوگ سو رہے ہو نا، تم اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز میں نماز ادا کیا کرو، تاکہ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. یعنی پہلے بھی سلام، پھر بھی سلام، پھر سلام. یعنی ایک فکرے کے اندر اللہ کے نبی نے سلامتی کی 3 بار بات کی تھی. تو اسلام تو نام ہی سلامتی کا ہے، پیس کا ہے، محبت کا، احترام کا نام ہے. حضور اقدس پرانا دور ہوتا ہے، رابطے کے سلسلے نہیں ہوتے، اب نیا دور آ گیا ہے، بغیر موبائل کے سلسلے نہیں چلتے، اور ویسے ہم کسی کو بند کمرے میں موبائل دے دیں تو 4 سے 5 گھنٹے ویسے ہی وقت گزر جاتا ہے. بلکہ 4 لوگ بیٹھے ہوں تو وہ آپس میں لگے ہوتے ہیں، بات ہر نہیں شخص ایک کرتے. دور رابطے ہوتے ہیں، آپس میں رابطے نہیں ہوتے. اور اعتکاف ہو، ساتھ موبائل ہو، موبائل ڈاٹا ہو، پیکج لگے ہوں. اب کیسے یا تو موبائل کے اوپر کوئی فتویٰ بھی نہیں ہے کہ آپ موبائل گھر رکھ کے آپ اعتکاف پہ جائیں، اور پھر اگر موبائل پاس ہو تو دھکے سے بندہ موبائل کے استعمال میں لگ ہی جاتا ہے. تو اس کو کیسے ہم بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ لازمہ بن چکا ہے زندگی کا، حتیٰ کہ نماز پڑھ رہے ہوں تو تب بھی جیب میں ہوتا ہے. بعض اوقات انسان بتقاضۂ بشریت بھول جاتا ہے اس کو بند کرنا، تو نماز کے دوران میں گھنٹی بجنے شروع ہو جاتی ہے. یہ لازمہ ہے. لیکن دیکھیں، جب ہم نے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں سے الگ کر کے، حتیٰ کہ بیوی سے الگ کر کے، بچوں سے تو ہے، بیوی سب سے زیادہ معاشرے کے اندر سب سے قریب کسی آدمی کے اس کی زوجہ محترمہ ہوتی ہے، اس سے الگ کر کے ہم نے اپنے آپ کو صرف اللہ کے ساتھ جوڑ لیا ہے. تو پھر ہر وہ چیز چھوڑ دینی چاہیے ہمیں جو اللہ کے اور ہمارے درمیان خلیج کا باعث بنے، یا وجہ حائل ہو، یا انقطاع کا باعث بنے. اب موبائل جو ہے، اگر تو ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ اس میں سے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تو قرآن پاک کے نسخے مسجد میں بھی موجود ہیں. اگر اس لیے رکھا ہے کہ اس کے ایپ کھول کے ہم بعض اوقات جو ہیں دینی وہاں سے مسائل پتہ کر لیں گے، تو میں کہتا ہوں اس وقت ایسے مسائل نہیں ہوتے کہ جن کی آپ کو خبر نہ ہو، یعنی جن سے آپ کا سامنا ہو. آپ نے بڑی محدود زندگی بسر کرنی ہے، تو وہ مسائل آپ کو ویسے بھی پتہ، وہاں بھی پتہ چل سکتے ہیں. اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ موبائل صرف موبائل سہولت ہی نہیں، یہ ایک قسم کی قید بھی ہے جو ہم خود اپنے اوپر طاری کر کے اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں. یعنی اور سب سے بڑا مخبر بھی ہے یہ. اس کے ذریعے سب سے بڑا سوال زیادہ کیا ہوتا ہے موبائل پہ، کتنے ہو، اور سب سے زیادہ جھوٹ اسی پہ بولا جاتا ہے. کہتے ہیں گناہوں کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں سے بھی ایک نعمت ہے. آپ موبائل ساتھ بیٹھے ہوں، 2 سے 3 گھنٹے عبادت کر کے تھک گئے ہوں، تو فریش ہونے کے لیے آپ کہیں کہ جی موبائل کا استعمال کریں اور پھر کسی مووی کی طرف چلے جائیں، تو اس سے اعتکاف میں یا اس مووی کو دیکھنے میں بالکل خلل ہوتا ہے. اس لیے کہ دیکھیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو فسق کے زمرے میں شمار کیا جا سکتا ہے. اس سے عبادت میں یہ تو نہیں کہ ہم کہتے کہ اس کا ثواب بالکل زائل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کمی ضرور واقع ہو جاتی ہے. خشوع خضوع کا جو تعلق ہے وہ یہی ہے نا کہ ہمارا جتنا زیادہ بچا جائے دنیا داری سے یا دنیاوی مغلظات سے، اتنا ہی اپنے آپ کو بچا لیں ہم. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے فتویٰ نہیں ہے، تو فتویٰ تو اپنا لازماً ہوں گے اس پہ فتوے، اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں نا، تو اجتہاد کے ذریعے سے پھر دیکھا جاتا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ باعث بنتی ہیں، کون سی چیزیں باعث نہیں بنتی. تو ممکن ہے کسی مفتی صاحب کا یہ فتویٰ ہو کہ ان چیزوں کی وجہ سے اگر خشوع خضوع کے اندر اور عبادت کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو ان سے بچنا چاہیے. یہ چیزیں بچنا چاہیے، لے کے جا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ رکھیں گے تو جو آپ کا فلسفہ ہے اعتکاف کا وہ ختم ہو جائے گا. یعنی بار بار فون آئیں گے. اب دیکھیں، کسی کو جواب نہ دینا یہ بھی تو غلط ہے. مگر حضور اقدس اگر بہت ایمرجنسی ہوتی ہے، کسی کے کاروبار میں بہت پرابلم ہوتی ہے اور اس کے پوچھے بغیر کام نہیں چلتا، تو مجبوری مشورہ کیا جا سکتا ہے. وہ آ کے کوئی کر سکتا ہے، گھر والا کوئی آ کر سکتا ہے، اس لیے کہ آپ نے جہاں اعتکاف بیٹھنا ہے وہ آپ کے گھر کے قریب کی مسجد ہی ہوگی نا. گھر والا بھی کوئی آ کے کر سکتا ہے. لیکن میں جو بات کرنے لگا نا، دیکھیں یہ حکم ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو آپ اس کا جواب دیں. اب موبائل کی گھنٹی بجتی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے نہیں، آپ اس کا جواب نہیں دیتے،
تو ہو جائے گی نا بدگمانی، تو پتہ نہیں کیوں نہیں اٹھا رہا. تو اس لیے بہتر ہے اس کو گھر ہی چھوڑ دیا جائے 10 دن کے لیے، کوئی حرج نہیں ہے. ڈیجیٹل دور ہے اور ساری دنیا جو ہے آج کل نہیں، گھر دنیا بیٹھے. سے ہٹ کے تو اللہ کے ساتھ جڑنا ہے ہم نے. اچھا. لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، حالت اعتکاف میں اگر گھر والے کسی بہت ضروری امر کے لیے کہ ان کے ساتھ مشورے کے بغیر چارہ نہیں، وہ گھر والے آ کے کر سکتے ہیں. حضرت ام المومنین حضرت صفیہ کا جو میں نے حوالہ دیا ہے وہ اسی حوالے سے ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اعتکاف میں بیٹھ کے نہانا نہیں. بھئی کیوں نہیں نہانا؟ گرمی ہے، اگر میل کچیل آ جاتی ہے وجود پہ، بدبو پیدا ہونی شروع ہے، آپ نہا سکتے ہیں. طہارت ہے نا، وہ ضرورت ہے. جس طرح وضو کرتے ہیں اس طرح وہ بھی اپنا. لیکن بالکل یا تو ہم زاہد خشک بن جاتے ہیں ایسے کہ جبر کرتے ہیں اپنے اوپر، ایسی تہذیب دیتے ہیں ہم اپنے جسم کو کہ جو تہذیب اللہ کو پسند نہیں. ایسا تو نہیں کہ ہم عبادت کرنے جائیں مسجد میں، حرمت والے گھر میں جائیں اور وہاں سے گناہ اٹھا کے واپس لے آئیں. ہوتا ہے بعض اوقات. دیکھیں اس میں بدگمانی نہیں، لیکن میں ایک دو چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں. مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار باہر تشریف لائے حجرہ مبارک سے، تو مسجد نبوی میں بعض صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نا آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو آپ نے پوچھا بھئی کیا بات کر رہے تھے؟ کہنے لگے جی ہم جو فتنے پیدا ہوں گے نا قیامت کا نزدیک، ان کے بارے میں غور کر رہے تھے. تو کوئی کہہ رہا تھا کوئی فلاں فتنہ، کوئی. تو یہ اپنا جو ہے نا بات طے ہوئی ہے کہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا مسیح الدجال کا، دجال کا. تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا فتنہ نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اخوف من المسیح الدجال. تو صحابہ کرام نے کہا بتائیے؟ فرمایا مسیح الدجال سے بھی بڑا فتنہ یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھے اور اپنی نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ لوگ اسے دیکھیں. اچھا. یعنی ریاکاری. بظاہر تو نماز ہے، مگر سنا ہے حضرت کہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو کہ پڑھنے سے رغبت بھی ہوتی ہے، ریاکاری چلتی ہے نماز کے لیے بھی. یہ بھی سنا ہے. رغبت جو ہے نا وہ اور انداز کی ہوتی ہے، اس میں ہمارے نفس کے اندر نہیں آتا کہ لوگ ہمیں دیکھیں. اچھا. وہ ویسے ایک ترغیب ہوتی ہے جماعت کے ساتھ ملنے سے کہ لوگ جا رہے ہیں، تو ہمارے دل میں اگر آ جائے نا کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا نمازی ہے، ہاں سمجھیں، یہ ہے ریاکاری. مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی نا کہ لوگ اسے دیکھیں، اس نے شرک کیا. اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے گناہ کیا. شرک کا لفظ کیوں بولا ہے؟ اس لیے کہ نماز کی غرض یہ ہونی چاہیے کہ اللہ دیکھے اور اللہ راضی ہو. ہم نے جو اللہ سے غرض رکھنی تھی وہ لوگوں کے ساتھ رکھ لی، اس لیے اس کو شرک کا لفظ. شرک وہ شرک اکبر نہیں، شرک اصغر کے زمانے میں. تو اسی طرح جامع مسلم صحیح مسلم کے اندر ہے کہ سب سے پہلے آگ جن لوگوں سے دہکائی جائے گی نا، وہ 3 لوگ پتہ کون ہوں گے؟ ایک وہ جو جہاد میں مارا گیا، اچھا، ایک وہ جو بہت زیادہ خرچ کیا کرتا تھا، ایک وہ جو بہت زیادہ قرآن پاک پڑھا کرتا تھا. اب آپ کہیں گے قرآن پاک پڑھنا تو ثواب کا باعث ہے، اور یہاں جہنم دہکائی جا رہی ہے ان سے. اس حدیث میں واضح الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ آئے گا نا قرآن پاک پڑھنے والا، تو آ کہے گا اللہ مجھے میرا پھل دے، اجر دے. تو اللہ رب العزت کہیں گے کاہے کا اجر؟ تو اس لیے پڑھتا تھا قرآن پاک کے لوگ کہیں بہت بڑا مجود ہے، بڑا خوش الحان کاری ہے، بہت بہترین قرآن پاک پڑھا. وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا جو تو چاہتا تھا تجھے مل گیا، میرے پاس کیا لینے آیا. دوسرا وہ شخص کہ جو خرچ کرتا تھا، جب وہ اجر کی خواہش کرے گا تو اللہ رب العزت کاہے کا اجر؟ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا دیالو ہے، بڑا سخی ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے. جو تو چاہتا تھا تجھے مل گیا، لوگوں نے تجھے کہہ دیا، اب میرے پاس کیا لینے آیا. تیسرا شخص جان اس نے نشاور کی ہوگی، تو کہا جائے گا تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، جری ہے، شجاع ہے، دلیر ہے. تو جو تو چاہتا تھا تجھے مل گیا، لوگوں نے تجھے کہہ دیا، اب میرے پاس کیا اجر لینے. کہ یہ بڑا افسوسناک نہیں ہوگا اس بندے کے؟ میں اس لیے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا اعتکاف کے حوالے سے کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بڑی یہ باتیں ہیں،
لیکن رہ کہاں گئی نا، اس لیے کہ نمود و نمائش کے کھاتے میں پڑ گئی. اس لیے اعتکاف جب بیٹھے نا تو اس خالص نیت کے ساتھ بیٹھے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. حضور اقدس یہ جو اس طرح کے خیالات آتے ہیں یہ انسان کے خود سے آتے ہیں یا شیطان ڈالتا ہے یا بندہ خود ہی ان رستوں پہ چل پڑتا ہے؟ دیکھیں وسوسے پیدا ہونا جو ہے نا وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان صرف ابلیس ہی کا نام نہیں. جس طرح استعارتاً ہم کسی بہادر کو کہہ دیتے ہیں نا شیر، کہتے ہیں نا تو شیر ہے، حالانکہ شیر تو ایک جانور ہے نا، لیکن بہادری کے لیے. اسی طرح ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہونا اس کو شیطان کہا جا سکتا ہے. کہا گیا تصاوب من الشیطان، جمائی جو ہے نماز کے دوران میں یہ جو جمائی آتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کرو. اور آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب منہ کھل جائے تو بعض اوقات باہر سے جراثیم یا کثافت وغیرہ جو اندر چلی جاتی ہے، اور زیادہ کھل جائے تو بعض اوقات لکوے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے یا آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ہر نقصان دہ چیز جو ہے نا شیطان کے وسوسے جو ہیں. اچھا بعض شیطان جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے خون میں جس طرح خون دوڑتا ہے نا رگوں میں، اس طرح شیطان گردش بھی کرتے ہیں جو شتونگے وغیرہ ہوتے ہیں. لیکن وسوسے پیدا ہوتے ہی فوراً اللہ کی پناہ میں چلے جانا یا فوراً استغفار کر لینا، وہ ان وسوسوں کا بہترین علاج ہے. ہمارے ساتھ سمرہ ظفر موجود ہیں. سمرہ، میں معذرت چاہتا ہوں، بچی بیٹھی ہوئی تھی ساتھ ہی بات کر رہے. کوئی بات نہیں. وقت ان کا جو ہے انہوں نے ماشاءاللہ آپ کے آنے سے پہلے 4-5 نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائے. ابھی بھی ہم ان سے 2 شعر ہی سنیں گے کیونکہ ابھی ہم نے ایک وقفے کی طرف جانا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آئیں گے. سمرہ 2 اشعار سنائیں پھر ہم وقفے کی طرف جاتے ہیں. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. کہ اٹھے دیکھ کے بخشش کو یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. سمرہ ظفر آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمیں دیا، اور انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ بھی بلائیں گے. ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے کے بعد دوبارہ ملیں گے. پہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے طوبہ قادری، جو کہ بہت مشہور نعت خواں ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑا
پڑھنے میں بڑا کمال رکھتی ہیں. اور جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شفیق پسروری صاحب جو کہ رمضان کے حوالے سے ہمارے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں. طبہ بہت شکریہ آپ نے پروگرام جوائن کیا اور خاص کر رمضان کے اس مہینے اور اس گھڑی میں جو طاق راتوں کا وقت بھی ہے اور آخری عشرہ بھی ہے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت سنائیے. خوشبو ہے دو عالم میں تیری یہ گل چیدہ کس سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ کس سے بیاں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. سبحان اللہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں بھی دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ ہے. رات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں بڑی دور سے بدامان دریدہ سبحان اللہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. طوبہ قادری بہت زبردست قسم کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہی تھیں. ڈاکٹر شفیق پسروری عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور اقدس ہم جو عمل کرتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں چاہے رمضان کے مہینے میں ہو چاہے رمضان کے علاوہ ہو ایسی کون سی طاقت ہے جو ہمیں کوئی بھی اچھا کام کرنے کی طرف راغب کرتی ہے یا ایسی کون سی طاقت ہے جو اس سے روکتی ہے؟ ایک تو شیطان ہے جو ہمیں کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتا. کوئی اندر بھی کوئی ایسی طاقت ہے جو ہمیں کہتی ہے کوئی بات نہیں کر لو
خیر ہے کوئی گناہ کا کام کر لو، یہ کیا سسٹم نہیں سمجھ لگ رہا یہ؟ دیکھیے ہر انسان جو ہے فطرت پر پیدا کیا گیا، انسان جو ہے اس کی سرشت کے اندر ہے انس اور اللہ کی طرف لپکنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری تفہیم کے لیے قرآن پاک کی زبان میں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کی تقسیم کی گئی ہے، جو در حقیقت ہمارے اندرون کے جذبات کو کنٹرول کرتی ہیں چیزیں۔ نفس امارہ وہ ہے جو انگیخت کرتی ہے برائی کی طرف، وہ قوت، اور نفس لوامہ وہ ہے جو ملامت کرتا ہے، جب بھی ہم کچھ کام کرتے ہیں نا غلط تو اندر سے ہمیں ملامت ہوتی ہے، ضمیر جاگ رہا ہوتا ہے، اور جب نیکی کر لیں یا نیکی کے راستے پر ہم ٹھہرے رہیں تو پھر نفس جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے۔ سرشت جو ہے انسان کی وہ در حقیقت اللہ کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں، جو فطرت ہے، جو سرشت ہے، اس میں کجی ہوتی ہے تو ہم برائی کی طرف جاتے ہیں، کجی ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو گناہ کیا ہے؟ ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے کہ جس کے اوپر تمہارا نفس تمہیں خود ملامت کرتا ہے یا اس کے اندر اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی جگہ پہ کوئی چیز ہو نا رکھی ہوئی، مثلا آج کل تو سائنس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی باہر سے مداخلت کرے تو باقاعدہ لہریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کی فطرت یا انسان کا جو تعلق ہے نا اللہ کے ساتھ، اس کے اندر جب کوئی انگیخت کرتا ہے یا اس کے اندر کوئی کجی کتائی تو اس میں اضطراب پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر اپنا، تو اس کی وجہ سے انسان کو خود معلوم ہو جاتا ہے کہ میں تیر کی طرف جا رہا ہوں۔ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے اندر فطرت کے ساتھ یہ لگاؤ یا فطرتی لگاؤ جو ہے وہ نیکی کی طرف ہی ہے، برائی کی طرف اس کی اپنا لگاؤ نہیں ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ نیکی کی طرف راغب ہے، اچھائی کی طرف راغب ہے۔ ہر معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں، مسلمان معاشرہ ہے یا غیر مسلم معاشرہ ہے، بلکہ ایسے معاشرے بھی جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے ہاں بھی اچھائی اور برائی کا تصور موجود ہے۔ یعنی اچھائی کو وہ لوگ بھی پسند کرتے ہیں من حیث المجموع، خود وہ گناہ گار آدمی جو بہت زیادہ برائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ بھی اچھائی کو پسند کرتا ہے۔ یہ در حقیقت وہ فطرت ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے نا اسی والے ضمن میں، آپ نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی تعلیم اور تربیت سے اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا نصاری، یعنی اچھائی سے دور لے جاتے ہیں اپنی تعلیم اور تربیت، لیکن اصلاً فطرت جو ہے وہ نیکی کی ہے۔ اس لیے انسان جو ہے وہ جب کام کرتا ہے کوئی بھی تو وہ اچھائی پر ہی کرتا ہے، الا یہ کہ وہ برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ ایسے میں ایک حدیث ہے اور کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، ایک ایسا ٹکڑا ہے جو تمہارے وجود میں رکھ دیا گیا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو تمہارا پورا وجود جو ہے اچھائی کے اعمال کرے گا، اچھائی کی طرف راغب رہے گا۔ اگر وہ خراب ہو جائے تو تمہارا پورا وجود خرابی کی طرف، وہ کیا ہے الہی القلب، وہ جو ٹکڑا ہے نا لوتھرا، لوتھرے کے لفظ مزغہ کا لفظ ہے نا لوتھرا، وہ دل ہے، دل، یعنی دل اگر صحیح رہے، اچھائی پر رہے، فطرت پر رہے تو انسان کے اعمال ٹھیک رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ جب آدمی پہل کو خرابی کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ ایک داغ لگا دیا جاتا ہے، نشان لگا دیا جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نشان لگا دیا جاتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ آ جاتا ہے اپنے اصل کی طرف، اپنے رب کی طرف آ جاتا ہے تو وہ دھلتے چلے جاتے ہیں داغ، لیکن اگر وہ نہیں آتا تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر جو ہے یہ تقویت ہے۔ اچھا، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ دو طاقتیں ہوتی ہیں، ایک ہے وہ شیطان جو اس کے خون میں، اس کی رگوں میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون کرتا ہے، ایک وہ ہے مصلح طاقت جو انسان کو اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ تو ہے اندرون کا مارکہ خیر و شر جو ہے، اس کو تقویت پہنچتی ہے یا اس کو پالش اگر ہوتی ہے کوئی چیز تو وہ باہر سے ہوتی ہے، وہ تعلیم اور تربیت سے ہوتی ہے، وہ رہنمائی اور ہدایت سے ہوتی ہے۔ تو یہ ستیزہ کار ہے
ازل سے ابد تک کا معاملہ کہ اندر انسان کو اصلاً فطرت پر پیدا کیا، اور فطرت جو ہے وہ اچھائی کی ہے، اور ایسے میں اگر اس کو اچھا ماحول ملتا ہے تو وہ پالش ہوتا چلا جاتا ہے، اگر اس کو برا ماحول ملتا ہے تو برائی کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، اور صحبت طالع ترا طالع کند۔ تو باہر کی جو طاقتیں ہیں وہ اندرون کی طاقت کے ساتھ مل کر یہ آدمی کو برا بنا دیتی ہیں، اچھا بنا دیتی ہیں۔ اللہ کو ڈھونڈنا ہے یا شیطان کو دیکھنا ہے، پتہ نہیں، دونوں طاقتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ ایک بڑی قادر مطلق ہے، اس کو باہر کی دنیا میں ڈھونڈیں یا اندر کی دنیا میں ڈھونڈیں؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اقبال نے کہا تھا۔ تو اصلاً تو یہ ہے کہ پہلے تو اپنے من میں ڈوبنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سیدھی راہ پر لانا پڑتا ہے، اچھائی کی طرف راغب کرنا پڑتا ہے، اور پھر دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اگر اس نے ہم جو پیدا ہوئے ہیں اور جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، کیا ہماری یہ جو اچھائی کی قوت ہے ہمیں اس کی طرف لے جا سکتی ہے جو ہمیں اچھائی کی طرف راغب رکھنا چاہتا ہے، یا جو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ ہم اچھائی پر رہیں۔ تو پہلے تو اپنے اندر ڈوبنا پڑے گا نا، اپنے اندر کہ کیا ہے یہ خود احتسابی کا یہی معاملہ ہے نا، مراقبہ جسے صوفیہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ پہلے تو اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہم صحیح ہیں، یہ غلط۔ اور کوئی بھی انسان جب اپنے آپ میں جاتا ہے نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہ کام اچھا کر رہا ہوں، یہ برا۔ ما حاق فی نفس کے یہی ہے نا جو رسول پاک کہ دل کے اندر پہلے کھٹک پیدا ہوتی ہے۔ دماغ کے ذریعے سوچا جائے گا یا دل کے ذریعے سوچا جائے گا؟ دیکھیں جو اصطلاح ہے نا اسلام کی، وہ تو دل ہے۔ ہمارے ہاں سائنسی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سوچتا آدمی دماغ سے ہے، دل تو محض پمپ کرتا ہے خون کو۔ لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں کہ دماغ کے باوجود جب تک دل نہ ساتھ ہو تو وہ کیا ہے کہ شعر ہے اپنا شعر کی زبان میں کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ دماغ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے انسان کے اعضاء کو۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شاید دماغ کے ذریعے سے سوچیں بنتی ہیں، جبکہ دل جب تک مطمئنان نہ، اطمینان کا تعلق دل ہی سے ہے، اطمینان قلب جس کو بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دماغ کو نہیں ذکر ملتا۔ اللہ تطمئن القلوب۔ دل ہمارے نزدیک جو ہے نا کنٹرول دل ہے۔ آپ دیکھیں نا دماغ سے کچھ بھی کر لیں، دھڑکتا دل ہی ہے، دل کی دھڑکن ہی باعث حیات ہے۔ ظاہری بات ہے دماغ کے اوپر تو نہ ہی کچھ بنا نہ ہی کچھ سنا۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیاں جانے ہو۔ دماغ کی گتھیاں تو فلسفی سلجھا دیتا ہے، وہ فلسفی سمجھاتا ہے، تو لیکن دل کی عشق و الفت کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے۔ تو دعا جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ رتی ہوتری کا شعر تھا جی، سنسکرت میں، اس کا ترجمہ کیا تھا اقبال نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوبا ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سنیں گے، اور وہ جو کلام جو آپ کو بھی بہت پسند ہو وہ جی مدینہ پاک کے حوالے سے بہت پیارا رمضان کے حوالے سے کلام ہے، جی وہ سناؤں گی۔ جزاک اللہ۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ
شک بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گری کا یا مصطفیٰ عطا ہو روتا ہوا پھرا داغے جگر دکھاؤں روتا ہوا پھرا داغے جگر دکھاؤں افسانہ پھر سناؤں افسانہ پھر سناؤں میں اپنی بے بسی کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. طوبہ قادری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بڑی زبردست قسم کی جو ہے نعت سنائی. اور رمضان کی گھڑیاں ہوں، طاق راتیں ہوں، شب قدر ہو، اعتکاف ہو، جو کچھ بھی ہو، سب اللہ کے ساتھ تعلق کی جو ہے وہ وجوہات بنتی ہیں. بیسیکلی اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، اور یہ لازمی نہیں، یہ تو برکتوں والے دن ہیں، رحمتوں والے دن ہیں، یہ لازمی نہیں کہ آپ انہی دنوں اور انہی راتوں اللہ سے جڑیں، یہ حقیقت نہیں ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ روزہ ہر وقت کا، عبادت ہر وقت کی، اور تعلق ہر وقت کا. یہ کیسی یاری ہے اللہ سے، یہ کیسی محبت ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو اور اعتکاف بھی اور عبادت بھی، اور بعد میں اپنی مرضیاں. اللہ کے آگے اپنی مرضیاں نہیں چلتی. اللہ کہتا ہے کہ سرنڈر کرو، اپنا آپ جو ہے جھکا دو ہر وقت کے لیے، ہر لمحے کے لیے. نیکی وہ نہیں جو کہ آپ سمجھیں کہ موقعوں کے مطابق ہو، نیکی تو ہر وقت کی ہے، تعلق تو ہر وقت کا ہے، اور اس رب سے یاری ہو، اس رب سے تعلق ہو، اور آپ صرف موقع ہی اس کو یاد کرو، یہ زیب نہیں دیتا. ہر وقت کا یاد کرنا، ایک دم غافل 100 دم کافر، سن مرشد سبق پڑھایا ہو. طوبہ آپ ہمارے پاس آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی. بہت شکریہ وقت دینے کا. اور سر آپ کا تو بہت ہی شکریہ، آپ نے خاص کر آپ کا بھی شکریہ اس موقع پہ اور رمضان کے موقع پہ افطار اور طاق راتیں اور اعتکاف، سب باتوں کے اوپر آپ نے ہماری توجہ مبذول کروائی. انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی آپ کو دعوت دیں گے. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. رمضان ٹرانسمیشن میں ابھی اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے، ہمارے ساتھ رہیے.